سورہ صاد کا مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق۔ یہ سورہ صاد ہے اور بعض آیات اس کی ایسی ہیں کہ جن میں دشواری ہے مفسرین کو بہت زیادہ، اور ایک مقام میں عرض کروں گا ایسا ہے کہ جہاں اس دور میں مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی اپنی تشریح میں لکھا کہ یہاں ہم خاموشی اختیار کر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ چنانچہ بعض آیات میں ترجمے کے اعتبار سے اور بعض آیات میں تشریح کے اعتبار سے یہ خاصی مشکل صورت بھی ہے، اور بعض آیات میں تلاوت کے اعتبار سے بھی یہ صورت کافی مشکل ہے۔ بہرحال اس میں انبیاء میں سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور پھر ایوب علیہ السلام اور پھر آدم علیہ السلام کا ذکر بھی آئے گا، اور مشرکین کے غلط عقائد کا رد بھی کیا گیا ہے۔ اور اس کی پہلی چند آیات وہ ہیں کہ جب ابو طالب کے پاس مشرکین کا ایک وفد آیا جس میں ابو جہل بھی تھا، اور ابو طالب پر بڑا زور ڈالا، تو ابو طالب نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو تمہاری قوم کے لوگ آئے اور ایسا ایسا مجھ پر یہ زور ڈال رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں ان کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر یہ ایک بات مان لے سارا عرب بھی ان کا، سارا عجم بھی ان کا، ساری دنیا ان کی زیر نگی آ جائے گی۔ تو ابو جہل کی بھی رال ٹپکی، اس نے کہا ایک کیا ایسی 10 باتیں ماننے کو تیار ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ تو ان لوگوں نے پیر پٹکے اور وہاں سے چلتے بنے کہ بھائی یہ تو ایک ہی معبود بنا دیا سارے معبودوں کو، یہاں تو ہماری دال نہیں گلے گی۔ یہ پس منظر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدائی چند آیات عطا فرمائی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے۔ صاد اور قاف اور نون یہ 3 صورتیں ہیں جو ایک ایک حرف سے شروع ہوتی ہیں، اور اس صورت کا نام بھی سورہ صاد ہے۔ والقرآن ذی الذکر، نصیحت والے قرآن کی قسم، بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ گھمنڈ میں اور انتہائی مخالفت میں مبتلا ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی امتیں ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر ڈالیں۔ فنادوا ولا حین مناص، تو فریاد کرنے لگے مگر اس وقت چھٹکارے کا کوئی وقت نہیں تھا۔ اب تو عذاب آ گیا، اس وقت چیخنا چلانا یا ایمان لانے کی کوشش کرنا اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ وعجیبوا ان جاءہم منذر منہم، اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے خبردار کرنے والے آئے۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور کافروں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بدترین الفاظ ہیں جو مشرکین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اختیار کیے، معاذ اللہ۔ حالانکہ صادق اور امین بھی انہوں نے کہا تھا، اور رسول اللہ کے کردار میں کوئی ایسا انگلی اٹھانے کا موقع نہیں کہ کچھ کہا جا سکے، مگر اس کے باوجود یہ ہٹ دھرمی۔ ہم اور آپ دین کی دعوت کا کام کریں گے، ہم نے کرنا ہے، اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے اور آپ نے دین کی دعوت کا کام کرنا ہے، اور ہمارا کردار کیسا ہے، ہمارا دامن کتنا تار تار ہے، ہم سب کو پتہ ہے۔ تو 2-4 جملے کوئی ہمیں کہہ بھی دے تو کوئی بڑی بات نہیں، جن کی ذات پر انگلی اٹھانے کا کوئی امکان نہیں ان کو لوگوں نے یہ کہہ دیا، معاذ اللہ۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا اس سے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا ڈالا، یعنی ایک ہی معبود کی بات کر رہے ہیں۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو ایک بڑی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منہم، اور ان کے یہ سردار کہتے ہوئے چل پڑے، انمشوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، چلو بھائی چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ تو کوئی مطلب کی بات معلوم ہوتی ہے، باپ دادا میں تو ہم نے ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، ہم نے پچھلے طریقوں میں ایسی بات کبھی بھی نہیں سنی۔ مراد یہ ہے کہ یہ تو عجیب سی بات ہے کہ سارے معبودوں کو ایک ہی بنا کر ایک ہی کی پوجا کی جائے، ایک ہی کی پرستش کی جائے، یہ بات تو پچھلے پیغمبروں میں ہم نے کبھی بھی نہیں سنی۔ معاف کیجیے گا، پچھلے لوگوں میں، پچھلی ملت میں کسی اس طرح کی بات کو ہم نے کبھی نہیں سنا۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ تو بس گھڑی ہوئی بات ہے۔ اانزل علی ذکر من بیننا، کیا ہم میں سے اسی پر کلام نازل کیا گیا ہے؟ بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ وہ شک میں ہیں میری نصیحت سے، اللہ فرما رہے ہیں۔ بل لما یذوق العذاب، بلکہ ابھی انہوں نے میرے عذاب کو چکھا نہیں۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں جو غالب ہے، بہت عطا کرنے والا ہے۔
ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا ان کے لیے بادشاہت زمین و آسمان کی اور اس سب کی جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے؟ فلیرتقوا فی الاسباب، تو وہ آسمانوں پہ چڑھ کر رسیاں تان لیں. جند ما ہنالک محزوم من الاحزاب، شکست خوردہ گروہ میں سے یہاں یہ بھی ایک لشکر ہے، جو چاہے مخالفت کر لیں بالآخر ان مشرکین مخالفین کے گروہ کو شکست ہوگی. یہ گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، جھٹلایا اس سے پہلے قوم نوح نے اور قوم عاد نے اور فرعون نے جو کہ میخوں والا تھا. میخیں یہ جو خیمے لگانے کے لیے بڑے بڑے کیل گاڑے جاتے ہیں خیموں کے لیے، یہ ان کو لگا کر گاڑ کر لوگوں کو سولی دیا کرتا تھا، تو میخوں والا فرعون اس کو کہا گیا. وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ، اور قوم سمود اور قوم لوط اور ایکہ والوں نے یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم، ان لوگوں نے بھی جھٹلایا. اولئک الاحزاب، یہی گروہ ہیں مراد جھٹلانے والے. ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا پس ان پر عذاب آ پڑا. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور انتظار نہیں کرتے یہ لوگ مگر ایک زوردار آواز کا جس کے اندر کوئی گنجائش یعنی کوئی ڈھیل نہیں ہوگی، آئے گی تو برباد کر دے گی. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اور ان لوگوں نے مذاق کرتے ہوئے یہ کہا کہ اے ہمارے رب ہمیں ہمارا حصہ حساب سے پہلے ہی دے دیں. مراد عذاب کی جلدی مچا رہے کہ اللہ ہم پر عذاب لے آؤ، جلدی سے لے آ معاذ اللہ. اصبر، اے نبی علیہ السلام صبر کیجئے، علی ما یقولون، اس پر جو یہ کہتے ہیں. وذکر عبدنا داؤد ذا الایل، اور آپ ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو جو کہ قوت والے تھے ان کو یاد کیجئے. انہ اواب، بے شک وہ خوب رجوع کرنے والے تھے. انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، بے شک ہم نے پہاڑ ان کے ساتھ مسخر کر دیے، وہ صبح و شام تسبیح کرتے تھے. پہاڑ بھی وجد میں آ کر داؤد علیہ السلام کی آواز کو سن کر اللہ کی تسبیح کرتے. والطیر محشورا، اور اکٹھے کیے گئے پرندے بھی مسخر تھے. کل لہ اواب، سب انہی کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اور ایک ترجمانی سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرنے والے. وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمہ، اور ہم نے ان کی بادشاہت کو مضبوط کیا اور ان کو حکمت عطا فرمائی. وفصل الخطاب، اور فیصلہ کن خطاب کی، عمدہ خطاب کی صلاحیت عطا فرمائی. اب ایک واقعے کا ذکر ہے. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کا مقدمہ اس کی خبر پہنچی. اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جبکہ وہ محراب پھاند کر آ گئے. محراب ایک تو ہمارے مسجد میں ہوتی ہے، اس دور میں مسجد کے ساتھ یا عبادت گاہ کے ساتھ مخصوص کمرے ہوا کرتے تھے انفرادی عبادت کے لیے. جیسے آج ہم کہیں کہ امام صاحب کا کمرہ ہوتا ہے، مؤذن صاحب کا کمرہ، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں علیحدہ علیحدہ سے. ایسے ہی وہ عبادت کے لیے، انفرادی عبادت کے لیے محراب مخصوص کمرہ ہوا کرتا تھا. اس کو پھاند کر دو افراد آ گئے داؤد علیہ السلام کے سامنے. اذ دخلوا علی داؤد ففزع منہم، جب وہ پیش ہوئے داؤد علیہ السلام کے سامنے تو یہ ان سے گھبرا گئے. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا ڈریے مت. خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم دو جھگڑا کرنے والے ہیں، مقدمہ لے کر آئے، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کر ڈالی. فاحکم بیننا بالحق، تو آپ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے حق کے ساتھ. ولا تشتت واہدنا الی سواء الصراط، اور بے انصافی نہ کیجیے گا اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کیجیے گا. ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے. لہ 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ، میرے پاس بے شک میرے اس بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے. فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، اس نے کہا کہ وہ ایک بھی میرے حوالے کر دے. وہ چاہتے کہ سینچری پوری ہو جائے اس کی، تو کہنے لگا کہ وہ مجھ سے کہتا کہ یہ ایک بھی میرے حوالے کر دو. وعزنی فی الخطاب، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا، ایسی بات کی کہ میں خاموش ہو گیا. قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجی، داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ واقعی سے تیری دمبی تجھ سے مانگ کر ظلم کیا ہے کہ اپنی دمبیوں کے ساتھ ملا لیں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور اکثر شرکاء کسی معاملے کے وہ ایک دوسرے پر زیادتی کر جاتے ہیں. پارٹنرشپ بھی ہوتی تو کچھ نہ کچھ زیادتی کا معاملہ ہو جاتا ہے. وہ یہاں پہ ہوا کہ اکثر شرکاء غلطی کر جاتے ہیں، زیادتی کر جاتے ہیں ایک دوسرے پر. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، سوائے وہ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے. وقلیل ما هم، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں. وظن داؤد انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب، اور داؤد علیہ السلام نے خیال کیا کہ ہم نے انہیں کچھ آزمایا ہے تو انہوں نے اپنے رب سے بخشش کا سوال کیا اور جھک کر سجدے میں گر گئے. سجدہ کر لیجئے، آیت سجدہ ہے.
آگے ارشاد ہوا فغفرنا لہو ذالک، بس اللہ فرماتے ہم نے انہیں ان کی لغزش بخش دی، خطا کا معاملہ، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس بہت ہی قرب اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ اب یہ کیا واقعہ ہے؟ اس پر بہت باتیں علماء نے، مفسرین نے بیان فرمائی۔ کچھ تو وہ باتیں ہیں جو بائبل سے ہمارے ہاں مسلمانوں کے آ گئیں، اور اس میں غلط سلط باتیں اور پیغمبر کی شان میں گستاخی اور پیغمبر پر الزام تراشی کے معاملات ہیں، اور کچھ بازاری قسم کے لوگوں نے بازاری قسم کی گھٹیا کتابوں میں ان اسرائیلی روایات کو نقل بھی کر دیا جو ہمارے مارکیٹ میں مل جاتی ہیں، اور ان سے پیغمبر کی ذات پر حرف آتا ہے۔ اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں کہ اس میں کوئی صداقت ہو۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، آگے ان کا خلافت کا عطا کیے جانے کا ذکر بھی آ رہا ہے، مقدمات کے انہوں نے فیصلے بھی کرنے ہیں۔ محسوس ہوتا ہے واللہ اعلم، ایک طرف بات سن لی، ایک شخص کی بات سنی، مقدمے کے دوسرے فریق کی بات شاید نہیں سنی، واللہ اعلم، تو اس پر توجہ دلا دی گئی۔ یہ ایک خطا، انبیاء کی خطاؤں کو زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں اجتہادی خطا، اور اس میں کوئی شر کا دخل نہیں ہوتا، وہ خیر کی جانب ہوا کرتی ہیں۔ بہرحال تو محسوس ہوتا ہے واللہ عالم، بعض مفسرین کا فرمانا ہے کہ یہ توجہ دلائی گئی، جو کہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے، کہ کسی مقدمے کے معاملے میں دونوں طرف کی بات کو سن کر فیصلہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ابو داؤد شریف میں، کسی معاملے میں مقدمہ تمہارے سامنے آئے تو جب تک دونوں طرف کی بات نہ سن لو، نہ کوئی رائے قائم کرو، نہ کوئی فیصلہ کرو۔ یہ بھی بعض مفسرین کی رائے ہے، لیکن اصل حقیقت اللہ ہی کے علم میں ہے۔ یہ ایک پہلا مقام ہے اس صورت میں جہاں کچھ مشکلات مفسرین کو بیان میں پیش آئی ہیں، واللہ عالم۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد بے شک ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، نمائندگی عطا فرمائی۔ فاحکم بین الناس بالحق، بس تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا حق کے ساتھ، ولا تتبع الہوی، اور خواہش کی پیروی نہ کرنا، خواہشات کی پیروی نہ کرنا، فیضلک عن سبیل اللہ، کہ وہ تمہیں ہٹا دیں گے اللہ کے راستے سے۔ یعنی اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی ہو تو بندہ اللہ کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ پیغمبر کو خطاب کر کے بقیہ لوگوں کو بھی رہنمائی عطا کر دی گئی۔ اب جس نے فیصلے کرنے، فیصلے ہم گھروں میں بھی کرتے ہیں بچوں کے درمیان، اور فیصلے دفاتر میں بھی ہوتے ہیں، عدالت کی جج کی کرسی پر بھی بیٹھ کر ہوتے ہیں، اور کبھی حکمرانوں نے بھی فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی فیصلہ کرو طرفداری کی بات نہ ہو، حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، خواہشات کو دخل نہ دیا جائے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں، لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، بے شک ان کے لیے شدید عذاب ہے اس لیے کہ انہوں نے روز حساب کو بھلا دیا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور ہم نے آسمان و زمین کو جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے بیکار پیدا نہیں کیا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا۔ فویل للذین کفروا من النار، بس تباہی ہے کافروں کے لیے آگ میں سے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی طرح جو زمین میں فساد مچاتے؟ ممکن ہی نہیں۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم تقوی اختیار کرنے والوں کو فاجروں اور فاسقوں کی طرح کر دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نیک اور بد برابر نہیں، خیر اور شر برابر نہیں، فرما بردار اور نافرمان برابر نہیں، تو دونوں کا انجام بھی کل الگ الگ ہوگا۔ سادہ سی بات ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کی طرف ایک برکت والی کتاب نازل کی ہے قرآن، تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں، اور ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ قرآن کا اوپن انویٹیشن۔ قرآن کیوں عطا ہوا؟ تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں۔ کیوں عطا ہوا؟ تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ صرف ثواب کی کتاب نہیں، صرف چومنے کی کتاب نہیں، صرف سینے سے لگانے کی کتاب نہیں، صرف بیٹے کو جہیز پہ دینے کی کتاب نہیں، صرف جسدانوں میں لگ کر خوشبو لگا کر بھول جانے والی کتاب نہیں، بلکہ کتاب زندہ ہے۔ غور و فکر کرو، نصیحت حاصل کرو، اور غور و فکر کا حاصل تاکہ ہدایت ملے۔ طلب و طلب کے ساتھ غور و فکر کرو، اور ہدایت کیوں عطا کی گئی؟ تاکہ اس کے تقاضوں پر عمل ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ رمضان تو اب گویا رخصت ہونے کے قریب ہے، لیکن رمضان چلا جائے گا،
اس کا تحفہ قرآن آپ کے پاس میرے پاس رہے گا. اللہ رمضان کے بعد بھی اس قرآن سے ہمیں ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا کیے. داؤد علیہ السلام والد سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے. نعم العبد، بہت ہی عمدہ وہ بندے ہیں. انہ اواب، بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. اگلی جو آیات ہے ان میں جو واقعہ ہے، اس پورے واقعے کی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ بھی دو اعتبار سے ممکن ہے اور ان کی تشریح بھی دو اعتبار سے ممکن ہے، اور بڑی گہری اس میں اختلافی رائے بھی پیدا ہو گئی. لیکن میں آپ کے سامنے ایک ہی ترجمہ رکھوں گا اور ایک ہی تشریح رکھوں گا جو بہت سادہ اور واضح ہے، اور باقی کسی کا ذوق و شوق ہو تو پھر وہ تفاسیر میں مطالعہ کرے کہ یہ ترجمہ ہوگا تو یہ تشریح ہوگی اور وہ ترجمہ ہوگا تو وہ تشریح ہوگی. لیکن اس وقت ایک ہی ترجمہ اور ایک ہی تشریح جو کہ آسان ہے. انہ اواب، بے شک وہ یعنی سلیمان علیہ السلام اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، یاد کرو شام کے وقت ان کے سامنے اصیل یعنی عمدہ نسل کے گھوڑے پیش کیے گئے. فقال انی احببت حب الخیر، تو انہوں نے کہا کہ بے شک میں نے اپنے رب کی یاد کی وجہ سے ان سے محبت کی ہے، ان کو پسند کیا ہے، ان کو محبوب رکھا ہے. کس کو؟ گھوڑوں کو. خیر کا لفظ قرآن میں دولت کے لیے بھی آتا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان میں مال کی بڑی شدید محبت ہے. تو یہ دولت یہاں گھوڑوں کی شکل میں ہے. اس سے کیوں محبت کرتا ہوں؟ اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے. کیا مطلب؟ سلیمان علیہ السلام کے بڑے بڑے لشکر تھے اور ملکہ سبا بلقیس کو تو انہوں نے دعوت بھی پیش کی تھی، تو بڑے لشکر تیار رکھتے تھے، گھوڑے بھی ان میں ہوا کرتے تھے. اور پیغمبروں نے لشکر کیوں تیار کیے ہوتے ہیں؟ جہاد و قتال کے لیے، تاکہ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے. تو ان گھوڑوں کو استعمال کیا جاتا تھا جہاد و قتال کے مرحلوں کے لیے، اور وہ مقصود تھا اللہ کے حکم پر عمل. تو اللہ کے حکم اور اللہ کی یاد کی وجہ سے میں ان گھوڑوں سے محبت کرتا ہوں، اس دولت سے محبت کرتا ہوں. حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ پردے میں چلے گئے، ان کے استبل وغیرہ میں لے جایا گیا ہوگا گھوڑوں کو. ردوها علی، فرمایا کہ ان کو میرے سامنے واپس لے کر آؤ. پھر انہوں نے گھوڑوں کو بلایا کسی وقت. فتفقا مسحم بالسوق والاعناق، پس وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے محبت کا اظہار کرنے کے لیے. بس سادہ ترجمہ ہو گیا اور سادہ سی تشریح ہو گئی، اور آپ کو سمجھ آ گئی الحمدللہ. باقی ایک دوسرا ترجمہ اور ایک دوسری تشریح وہ ذرا مشکل اور گہری تر بات ہے، وہ تفاسیر میں چاہیں تو آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے گا. اگلی آیت یہ اور مشکل ترین مقام. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور یقیناً ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی. وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے ان کے تخت پر ایک جسد، ایک دھڑ کی طرح رکھ دیا. ثُمَّ أَنَابَ، پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. اب اس جگہ بھی بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، بہت ہی کچھ ہے جو تفاسیر میں آپ کو ملے گا، اور کوئی حتمی بات کہنا بڑا مشکل. بعض کا خیال ہے شدید بڑھاپا آ گیا اور بس تخت پر وہ دھڑ کی طرح رہ گئے، واللہ عالم. بعض نے کہا کہ اولاد ایک ایسی ملی کہ جو مناسب حال نہ تھی، فرما بردار، واللہ عالم. بڑی باتیں ہیں، اتنی باتیں کہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی اپنی اس وقت جو ان کا آسان ترجمہ قرآن مختصر تشریح کے ساتھ اس میں لکھا کہ یہاں پر خاموشی اختیار کی جائے تو زیادہ اچھی بات ہے. بہت سی باتیں اللہ نے دو ٹوک انداز میں واضح نہیں کی، ہم پر واضح نہیں ہوتی، خاموش رہیں، آگے چلیں. بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ قیامت میں کھول دیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر واضح ہو جائیں گی. بہرحال اس سے کوئی عمل کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی نجات کا تعلق اس طرح نہیں ہے کہ اگر اس آیت کا مفہوم معلوم نہ ہوگا تو نجات نہیں ملے گی. تو بعض مقامات پر خاموشی اختیار کر لینا بہتر ہے، واللہ عالم. ثم انا، پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. قال رب اغفر لی، انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب مجھے بخش دیجئے. وہب لی ملکا لا ينبغی لاحد من بعدی، اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما دیجئے جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو. اب یہ دعا فرمائی انہوں نے اللہ سے. ہر پیغمبر کی کوئی ایک دعا ہوتی جسے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے، شاید یہ وہی دعا ہو کہ اے میرے رب مجھے ایک ایسی سلطنت عطا فرما دیجئے جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو. انک انت الوہاب، بے شک تو ہی سب سے بڑھ کر عطا فرمانے والا ہے. فسخرنا له الريح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، پھر ہم نے مسخر کر دیا ان کے لیے ہوا کو، جہاں وہ پہنچنا چاہتے وہ پہنچتے، اور ان کے حکم سے وہ ہوا نرم نرم چلتی. اور پڑھ چکے ہیں کہ ایک مہینے کی مسافت، یہ سفر ایک صبح میں ایک شام میں
طے کر لیتے تھے سلیمان علیہ السلام. والشیاطین کل بناء وغواص، اور جنات کو ہم نے ان کے تابع کر دیا. وہ عمارتیں بنانے والے تھے، غوطہ مارنے والے تھے، سمندر میں غوطے مار کر موتی وغیرہ تلاش کر کے لانا، اور بھی کام. وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور دوسرے بھی جنات جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے، بعض کو سزائیں بھی دی جاتی تھی مجرمین کو. ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، یہ ہمارا عطیہ ہے، ہماری عطا ہے، اب تم احسان کرو یا روک رکھو بے حساب، جو چاہو سو کرو، تمہاری کوئی پکڑ نہیں. بے حساب اللہ تعالیٰ نے بادشاہت گویا کہ سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس یقیناً قرب بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی ہے. آواز سیٹ کر لیں، کچھ مزہ نہیں آ رہا. آواز ذرا سیٹ کر لیں، کچھ مزہ نہیں آ رہا اس میں. یہ سلیمان علیہ السلام کا اور داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور ان کے واقعات میں شکر کا پہلو ہے، کس قدر اللہ نے نعمت عطا فرمائی. اب ذکر ہے ایوب علیہ السلام کا، جن کے واقعے میں صبر کا پہلو ہے. یہ دونوں صفات اہل ایمان میں مطلوب اور مقصود ہیں، اور اللہ نے پیغمبروں کی زندگیوں کے حوالے سے دونوں کا ذکر فرما دیا. ارشاد ہوا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور آپ یاد کیجئے، ذکر کیجئے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا. اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے ایذا پہنچائی ہے اور دکھ پہنچایا ہے. ارکض برجلک، اللہ فرماتے ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مارو. 18 سال تک جلد کی بیماری میں مبتلا رہے ہیں داؤد علیہ السلام. 18 سال تک، غور کیجئے، 18 برس تک جلد کی بیماری میں مبتلا رہے. اب صحت مندی کا وقت آ رہا ہے، صحت کا وقت آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ارکض برجلک، اپنے پاؤں کو زمین پر مارو. ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ غسل کے لیے ٹھنڈا اور پینے کے لیے میٹھا پانی ہے. اس غسل سے شفا عطا ہوگی اور پیاس بھی بجھے گی اور حاجات بھی پوری ہوں گی. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ہم نے ان کے لیے ان کے اہل خانہ اور ان کے جیسے اور بھی عطا فرمائے. یعنی جب شدید بیماری کا معاملہ وہ سب ساتھ چھوڑ گئے، چلے گئے، جو کچھ بھی کہیے. بیوی ایک باقی بچی، اللہ نے اب بیوی کے ساتھ اولاد بھی عطا فرمائی، دیگر اہل خانہ بھی عطا فرمائے. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان جیسے اور بھی عطا کیے. رحمتم منا، ہماری طرف سے ایک رحمت کے طور پر. وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور عقل والوں کے لیے نصیحت کے طور پر. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لے لو اور اس سے ان کو، یعنی اپنی بیوی کو ایک ضرب لگا لو اور قسم نہ توڑو. یہ ایک عجیب بات ہے. کیا ہوا؟ کہیں کسی وقت بیوی کی زبان سے ناشکری کی بات نکل گئی. 18 برس بہرحال برداشت کرنا، پیغمبر ہوتے ہیں، بیوی کے لیے مشکل ہوا ہوگا. تو کوئی ناشکری کی بات زبان پر آ گئی تو انہوں نے ایک وہ قسم کھا لی کہ میں 100 لکڑیوں سے تمہیں ماروں گا. عجیب بات ہے، بہرحال یہ بتانا بھی ذرا مشکل اور دشوار لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت سبیل بتا دی. لکڑی بھی بہرحال لکڑی ہوتی ہے، کہا کہ 100 تنکوں والی ایک جھاڑو لے لیجئے گا اور ہلکی سے ایک ضرب لگا دیں، قسم پوری ہو گئی، مسئلہ ختم ہو گیا. تنکا بھی لکڑی ہی کی قسم سے ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ سجھا دیا. ہمارے علماء جب مسائل پر گفتگو کرتے ہیں تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے حیلہ. کچھ ہیلے شرعی ہوتے ہیں اور کچھ ہیلے جان چھڑانے کے لیے ہوتے ہیں. ایسا ہیلہ کہ جو کسی ناجائز کام کا ذریعہ نہ بنے، ایسا ہیلہ جس سے کوئی فرض یا حکم ٹوٹتا نہ ہو، ایسا ہیلہ جس سے کسی کا حق تلف نہ ہوتا ہو، اختیار کر لیا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن ایسے ہیلے جس سے اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو، جیسے زکوٰۃ کی مثال 2-3 روز پہلے میں نے آپ کو دی تھی، مزید میں نہیں دے رہا. اور ایسا ہیلہ جس سے کوئی گناہ کا کام واجب ہو جائے، یعنی لازم آتا ہو، معاف کیجیے گا،
یعنی وہ ہیلہ اختیار کرے تو گناہ ہوگا، حق کسی کا تلف ہوگا، اور کوئی حق تلفی کی بات ہوگی، اللہ کا کوئی حکم پامال ہو جائے گا، تو یہ ہیلے ناجائز ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ باقی ہیلوں کے بارے میں کچھ پڑھنا ہو تو تفاسیر کا مطالعہ کر لیجئے گا۔ انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، بے شک وہ بہت ہی عمدہ بندے تھے، انہ اواب، بے شک وہ خوب رجوع کرنے والے تھے اللہ کی طرف۔ وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار، اور آپ ذکر کیجئے ہمارے بندوں ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا، جو قوت والے اور آنکھوں والے تھے، یعنی علم کی قوتیں بھی ان کے پاس تھیں اور عمل کی قوتیں بھی ان لوگوں کے پاس تھیں۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے انہیں خاص صفت کے ساتھ ممتاز کر لیا تھا، وہ ہے آخرت کے گھر کی یاد۔ یہ آخرت کے فکر مند لوگ تھے، انبیاء اور رسول، یہ آخرت کے طلبگار لوگ تھے۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، بے شک وہ ہمارے نزدیک سب سے اچھے چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور آپ ذکر کیجئے اسماعیل اور الیسع اور ذو الکفل کا، وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ تمام کے تمام اچھے لوگوں میں سے تھے۔ ہذا ذکر، یہ ایک نصیحت ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، اور یقیناً متقین کے لیے عمدہ ٹھکانہ ہے، جنات عدن، ہمیشہ کے رہنے کے باغات، مفتحۃ لہم الابواب، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ویلکم کہا جائے گا ان کو، متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، ان میں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور ان میں منگوائیں گے وہ میوے بہت سے اور مشروبات بھی۔ وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس نیچی نگاہیں رکھنے والیاں ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ پھر دیکھیے، نیچی نگاہیں رکھنے والیاں، عورت کی حیا اور نگاہوں کی حفاظت اور شرم کے وصف کو قرآن بیان کر رہا ہے جنتی عورتوں کے حوالے سے۔ اتراب ہم عمر ہوں گی، اہل جنت کی عمر 33 سال کی ہوگی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے اہل جنت کی عمر جو ہے وہ 33 سال کی ہوگی، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، کوئی بوڑھی نہیں، ہر ایک کو جوان کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے حساب کے دن کے لیے۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، بے شک یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ ھذا، یہ تو ہے بدلہ اہل جنت کا۔ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، اور بے شک سرکشوں کے لیے یقیناً برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم یصلونہا فبئس المہاد، وہ ٹھکانہ ہے برا ان کا جہنم کا جس میں وہ داخل ہوں گے، بہت ہی برا ان کا وہ فرش ہوگا، بہت ہی بری ان کی وہ آرام گاہ ہوگی، یعنی بہت ہی برا ان کا وہ مقام ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ھذا، یہ تو ہے بدلہ، اس سے آگے کیا؟ فلیذوقوا، اس کو تو تم چکھو عذاب کے طور پر، حمیم وغساق، کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے، یہ تمہیں پینا پڑے گا، یہ تمہیں چکھنا پڑے گا۔ استغفر اللہ، یہ ہے جو جہنم کے سخت ترین عذابوں کی کیفیات کا یہاں پر قرآن نے ذکر فرمایا۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اس کے علاوہ اس کی شکل کی کئی قسمیں ہوں گی، یعنی عذابوں کی مختلف قسمیں ہوں گی جس میں اہل جہنم کو مبتلا کیا جائے گا۔ ھذا فوج مفتحم معکم، یہ ایک جماعت تمہارے ساتھ یہ جہنم میں داخل ہو رہے ہیں، لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی کشادگی نہیں ہے۔ انہم صالوا النار، بے شک وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ قالوا بل انتم، وہ کہیں گے بلکہ تمہیں کوئی کشادگی نہ ملے، وہی چھوٹے بڑے ایک دوسرے پر الزام تراشی، ایک دوسرے پر بلیم ڈالنے والے، یہ سارے مجرمین جہنم میں۔ قالوا بل انتم، وہ کہیں گے بلکہ تمہارے لیے کوئی کشادگی نہ ہو، لا مرحبا بکم، تمہارے لیے کوئی کشادگی نہ ہو، انتم قدمتموہ لنا، تم یہ مصیبت ہمارے لیے لے کر آئے ہو، فبئس القرار، تو برا ہے ٹھکانہ۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، وہ کہیں گے اے ہمارے رب جو ہمارے لیے مصیبت آگے لے کر آیا تو اس کو جہنم کا دگنا عذاب دے۔ وقالوا، وہ کہیں گے ما لنا لا نرى رجالا، وہ کہیں گے کیا ہمیں کیا ہوا، ہم جہنم میں ان لوگوں کو نہیں دیکھتے، کننا نعدهم من الاشرار، جنہیں ہم بہت برے لوگوں میں شمار کرتے تھے، یعنی جن کو دنیا میں ایمان والوں کو جہنم کے لوگ مجرمین دنیا میں ایمان والوں کو بڑا برا سمجھتے تھے۔ آج کہتے ہیں نا
یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ بیکورڈ قسم کے لوگ ہیں، ان کو دنیا کا کچھ نہیں پتا اور نہ جانے کیا کچھ. تو دنیا برس دنیا میں رہ کر اہل ایمان کو بہت برا کہتے تھے. اب جب یہ جہنم میں ہیں دنیا پرست تو کہہ رہے ہیں کیا ہوا ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے نعدهم من الاشرار جنہیں ہم بہت برے لوگوں میں شمار کرتے تھے. اتخذناهم سخریا کیا ہم نے انہیں مذاق میں پکڑ لیا تھا؟ ام زاغت عنہم الابصار یا ہماری آنکھیں ان سے کج ہو گئی ہیں، نظر ہی نہیں آ رہے وہ یہاں پر. ان ذلک لحق تخاصم اہل النار بے شک اہل دوزخ کا یہ باہم جھگڑنا بالکل حق ہے کہ وہ جھگڑتے ہی رہیں گے مگر اس جھگڑے کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا. اہل ایمان تو جنت میں ہیں اور یہ ایمان والوں کا مذاق اڑانے والے اب یہ جہنم میں لڑیں گے، ایک دوسرے پر لان تان کریں گے مگر اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. قل انما انا منذر، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بے شک میں تو منذر خبردار کرنے والا ہوں. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا واحد ہے اور زبردست ہے. رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، وہ رب آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کا غالب ہے، بہت بخشنے والا ہے. قل ہوا نبأ عظیم، اے نبی فرما دیجئے یہ بہت بڑی خبر ہے. انتم عنہ معرضون، تم اس سے اعراض کرتے ہو، لاپرواہی برتتے ہو. ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، مجھے کچھ خبر نہ تھی عالم بالا کے اعلیٰ فرشتوں کے معاملات کی جب وہ آپس میں بحث کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، میری طرف تو بے شک یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں تو صاف صاف توبہ خبردار کرنے والا ہوں. اذ قال ربک، اب یہ 7ویں مرتبہ آدم علیہ السلام کا واقعہ اور آخری مرتبہ بیان ہو رہا ہے قرآن کی ترتیب کے مطابق، اور ہر مرتبہ نئی بات آتی، یہاں بھی آج ایک بڑی عجیب اور بڑی خوبصورت نئی بات آئے گی انشاءاللہ. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں کو کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر، ایک انسان بنانے والا ہوں. فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی، پھر جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، تو تم اس کے سامنے سجدے میں چلے جانا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، پھر سب فرشتوں نے تمام کے تمام ہی نے مل کر سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. قال یا ابلیس، اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس شے نے تجھے منع کیا اور روکا کہ تو سجدہ نہ کرے اسے جسے میں نے خلقت بیدی، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. یہ بات اس مقام پر آئی، اللہ نے بڑا اکرام اور فضل اور شرف انسان کو عطا فرمایا، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. کیا شے رکاوٹ بنی تیرے لیے کہ تو نے اس کو سجدہ نہ کیا؟ استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا ہے؟ ام کنت من العالین، یا تو بلند درجے پانے والوں میں سے ہے. قال انا خیر من، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، تو نے اسے مٹی سے اور اسے تو نے مٹی سے بنایا. قال فخرج منها فانک رجیم، اللہ نے فرمایا کہ بس یہاں سے نکل جا کیونکہ تو راندہ درگاہ ہے، تو مردود ہے، تجھے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا. وان علیک لعنتی الی یوم الدین، اور بے شک تجھ پر میری لعنت رہے گی قیامت کے دن تک کے لیے. قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جب سب کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا. قال فانک من المنذرین، اللہ نے فرمایا کہ بے شک پس تو وقت مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک معین دن تک کے لیے. قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اس سے کہا کہ مجھے تیری عزت کی قسم اے اللہ میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا معاذ اللہ. الا عبادک منہم المخلصین، اس سوائے ان میں سے تیرے مخلص یعنی چنے ہوئے بندوں کے. قال فالحق والحق اقول، اللہ نے فرمایا کہ یہ سچ ہے اور میں سچ ہی کہتا ہوں. جو مخلص ہیں اللہ کے چنے ہوئے، جو اللہ کے ہو رہے، اللہ کی بندگی پر قائم رہیں، اللہ انہیں بچا لیں گے انشاءاللہ. باقی رہے جو شیطان کی پیروی کریں گے، فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ،
میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان سے جو تیرے پیچھے چلیں گے. قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں تم سے اس قرآن کی تبلیغ پر، دین کی دعوت پر کوئی اجر نہیں مانگتا. وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں. یعنی تکلفات نہیں ہے رسول اللہ کی زندگی میں، سادہ زندگی ہے. آج تو ہمارے یہاں بہت سارے معاملات، لباس کے اندر، کھانے میں، پینے میں، تقریبات میں جانے میں، لوگوں کو گھروں میں بلانے میں، پڑوس میں کچھ بھجوانے میں، بیسیوں تکلفات پیدا کر کے ہم نے زندگی کو اجیرن کر لیا. حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی بخاری میں کہ ہمیں تکلفات سے منع کیا گیا، سادہ طرز زندگی، اور جس کو آپ کہیں کہ تعیشات سے پاک، لگژری سے پاک، اور کھانا پینا جو دستیاب کھاؤ بھائی، جو دستیاب وہ پیش کر دو. حدیث میں آیا اگر تم نے گھر میں سالن بنایا تھوڑا شوربہ زیادہ کر دو، وہی زیادہ بھیج دو، وہی بھیج دو اپنے پڑوس کے اندر، زیادہ تکلفات کا معاملہ نہیں. وما انا من المتکلفین، اور میں تکلفات کرنے والوں میں سے نہیں. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور اس کا حال یعنی اس کو جھٹلانے کا حال تم ایک وقت کے بعد ضرور جان لو گے. ایک منٹ ذرا دیجیے گا بھائی، آواز کچھ بلائیں ذرا اس کو، سروش کو. شروع میں بالکل ٹھیک تھی، بالکل یہ بیٹھ گئی آواز بیٹا بالکل صحیح نہیں آ رہی. تو بیٹا نیچے آ کے بیچ میں بتا دو نا، جان نکل جائے گی. وہ لائیو وہ ٹیلی ویژن کا پروگرام نہیں پہنچتا ہے، وہ سارا سینہ بیٹھ جائے گا بیٹا، گلا بیٹھ جائے گا، تو کس طرح لے کے چلیں گے پروگرام کو. کوشش کریں کہ اس کو یہاں سے اپنے ہوٹل سے نیچے بس، باقی نہ کریں. جی اس کے بعد سورہ زمر کا آغاز ہے. اب آپ اس کو آواز کو کنٹرول کیجئے، لائیو اسٹریمنگ میں جاتے تو جائے، نو پرابلم، ٹھیک ہے. آواز صحیح آنی چاہیے. وہ قاری صاحب کو بھی دشواری ہو رہی ہے، مجھے بھی دشواری ہو رہی ہے، اور شاید سننے والوں کو بھی دشواری ہوگی. آپ کو ہو رہی نہیں ہو رہی مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے مسئلہ ہے کہ وہ گلا پرابلم کرتا ہے. تو آپ اس میں بیچ میں دیکھیے کس طرح اس کو سیٹ کرنا ہے، ذرا سیٹ کر لیجئے ٹھیک طریقے پر. اس کے بعد سورہ زمر کا آغاز کر رہے ہیں. اب 4 صورتیں ترتیب سے جو آ رہی ہیں تو مکی لیکن بہت قیمتی ہیں توحید کے عملی تقاضوں کے حوالے سے. توحید صرف یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا اور کافی ہو گیا. توحید صرف یہ نہیں کہ ہم نے اللہ اکبر نماز میں کہہ لیا اور رکوع سجود میں کہہ لیا. توحید کے عملی تقاضے نماز سے آگے بڑھ کر بھی ہیں. اب یہ سورہ زمر شروع کر رہے ہیں، پھر سورہ مؤمن آئے گی، پھر سورہ حامیم السجدہ، پھر سورہ شورى اس کے بعد آئے گی انشاءاللہ. ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے عملی تقاضے ہمیں عطا فرمائے ہیں. اس صورت میں توحید کا جو عملی تقاضا وہ ہے اطاعت اللہ کی، صرف اللہ کی. بقیہ اطاعتیں نیچے رہیں گی، اللہ کی اطاعت اوپر رہے گی. بقیہ احکامات نیچے رہیں گے، اللہ کا حکم اوپر رہے گا. اللہ کا حکم ٹاپ آف دا لسٹ، بقیہ احکامات، بقیہ اطاعتیں، بقیہ لوگ سب نیچے رہیں گے. یہ توحید کا عملی تقاضا. اور اطاعت صرف نماز روزے کی حد تک نہیں، اطاعت 24 گھنٹے کے لیے ہے. جیسے اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ اتنے گھنٹے معبود ہے، اتنے گھنٹے نہیں کہا جا سکتا. اللہ 24 گھنٹے معبود ہے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت تو میں اللہ کی اطاعت کروں گا، باقی جو میرا دل کرے گا میں کروں گا. نہیں، ہر موقع پر اطاعت اللہ کی ہوگی، ہر موقع پر حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ماننا ہوگا. یہ ہے اطاعت کا وسیع تر تصور. اور اس صورت میں زمر میں اور بھی باتیں ہیں، اس موضوع کو بار بار قرآن حکیم نے بیان کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب یعنی قرآن کا نازل کیا جانا ہے اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، حکمت والا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. بے شک اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب یعنی قرآن کو نازل کیا. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. بس آپ اللہ کی عبادت کیجئے اپنی اطاعت کو اسی اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے. خطاب اللہ کے رسول سے ہے، ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے، اطاعت خالص کر لو اللہ کے لیے. آگے یہ الفاظ مزید آئے، الا للہ الدین الخالص. آگاہ ہو جاؤ کہ اطاعت خالص اللہ ہی کے لیے ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء. اور جو لوگ اللہ کے سوا اور دوست بناتے ہیں،
کیا کہتے ہیں وہ لوگ مشرکین؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے ہاں مقرب کر دیں گے، درجات میں بلند کر دیں گے، معاذ اللہ۔ بتوں کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ اللہ کے ہاں ان کے درجات بتوں کے ذریعے بلند ہوں گے، معاذ اللہ۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ کسی جھوٹے کو ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہم نے وہ جملہ تو سنا ہے جو سورہ آل عمران میں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، یہاں قرآن کہتا ہے کہ جھوٹوں کو ہدایت نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ کسی جھوٹے کو ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو اپنی اولاد بنا دے، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا بنا لیتا، لیکن نہیں، سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے، تمہیں اولاد کی ضرورت ہے، اللہ کو اولاد کی کوئی حاجت نہیں۔ هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، قہار یعنی غالب ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا بامقصد طور پر۔ یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، اللہ تعالیٰ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے۔ یہ یکور کا لفظ، اس میں بھی گہرائی ہے، مفسرین نے گفتگو فرمائی، زمین بالکل گول نہیں، جیو اسفیریکل ہے، یک دم رات نہیں آتی، یک دم رات ہے تو مصیبت ہو جائے، یک دم صبح آ جائے تو مصیبت ہو جائے۔ سورج کس طرح دھیرے دھیرے نکلتا ہے، پھر دھیرے دھیرے غروب ہوتا ہے، کیسے اندھیرے سے روشنی نمودار ہوتی ہے اور روشنی ختم ہوتی ہے، اندھیرا آتا ہے رات کا اور پھر پوری رات چھا جاتی ہے، یہ بھی ایک سائنٹیفک فیکٹ کی طرف اشارہ۔ تو یہاں ترجمانی یہ کی گئی کہ اللہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اللہ نے مسخر کیا سورج کو اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک مدت مقررہ تک چلتا رہے گا۔ اللہ هو العزیز الغفار، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ اللہ غالب ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، اس اللہ نے تمہیں نفس واحد یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا۔ ثم جعل منها زوجها، پھر اسی سے ان کی زوجہ کو، ان کے جوڑے کو بنایا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے بنائے، نر اور مادہ، وہ پڑھ چکے تھے ہم۔ الانعام میں بکری ہے، اونٹ ہے، بھیڑ ہے اور گائے، نر اور مادہ۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، اللہ تمہیں پیدا فرما دے تمہارے ماؤں کے بطن میں 3 تاریکیوں کے پردوں میں، ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب تو کہ ڈاکٹر صاحب ہوں اور ایمبریولوجی پر ڈسکشن کریں تو یہ بہت ہی بڑا گہرا مقام ہے قرآن حکیم کا۔ سادہ سی بات وہ جو ہم پڑھ کر آئے، نطفہ، علقہ، مضغہ، ایک قطرہ، لٹکتی شے، اور پھر بوٹی، پھر ہڈیاں، پھر گوشت کا چڑھنا، یہ ایک سے دوسرا درجہ، یہ درجہ بدرجہ بچے کی تخلیق کا عمل اللہ فرماتے 3 تاریک پردوں میں۔ سادہ سی بات، ایک جھلی میں وہ لپٹا ہوا اس کا پردہ، پھر وہ رحم مادہ یوٹرس اس کا پردہ، پھر وہ ماں کا بطن اس کا پردہ۔ باقی جو ڈاکٹر یا میڈیکل کی لینگویج میں بات کریں گے شاید وہ جھلیوں کے نام بھی ہمیں بتا دیں گے۔ بہرحال شدید اندھیرا ہو تو بڑی بڑی ٹیبل بھی نظر نہیں آتی، ٹھوکر لگ جاتی۔ ان شدید 3 تاریک پردوں میں اللہ انسان کو درجہ بدرجہ پرورش دیتا ہے، پروان چڑھاتا ہے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی صناعی اور خلاقی اور کریشن کا شاہکار۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ تمہارا رب، اسی کے لیے بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فانا تصرفون، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ بے شک تم سے بے نیاز، اس کے شکر کا فائدہ تمہیں ہوگا، اللہ کو نہیں۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور اللہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں فرماتا۔ وان تشکروا یرضہ لکم، اور اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تمہارے لیے اس کو پسند فرماتا ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ واذا مس الانسان ضر دعا ربہ منیبا الیہ، اور جب انسان کو کوئی سختی پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسی کو پکارتا ہے۔ ثم اذا خولوا نعمتا منہ، پھر جب وہ اسے اپنی طرف سے اللہ نعمت دے دیتا ہے، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو بھول جاتا ہے جس کے لیے اس سے پہلے اس نے اللہ کو پکارا تھا۔ یہ ہے انسان کی ناشکری کی روش۔
وَجَعَلَ لِلَّهِ أَمْدَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ، اور وہ اللہ کے لیے شریک بنا دیتے تاکہ اس کے راستے سے گمراہ کر دیں. قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اپنے کفر سے تم تھوڑا فائدہ اٹھا لو. إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، بے شک تم آگ والوں میں سے ہو. تو یہ ایک تو ناشکرے ہیں، اور آگے کمپیریزن میں بندہ مومن کا ذکر ہے. تو کیا ناشکرہ اور شکر گزار برابر ہو سکتا ہے؟ قطعا نہیں. فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، بھلا وہ کہ جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرنے والا ہے، سجدہ کرنے والا ہو کر اور قیام کرنے والا ہو کر. یحذر الآخرہ، وہ آخرت سے ڈرتا بھی ہے. ویرجو رحمت ربی، اور اپنے رب کی رحمت سے امید بھی رکھتا ہے. یقیناً یہ اور وہ ناشکرہ جس کا ذکر پہلے آیا برابر نہیں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی علیہ السلام فرمائیے کیا جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً برابر نہیں ہو سکتے. علم والا اور علم نہ رکھنے والا برابر نہیں. بہت واضح بات ہے. انما يتذكر اولو الالباب، بے شک عقل مند لوگ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے میرے نبی علیہ السلام فرما دیجئے ان سے اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. للذین احسنوا فی ہذه الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے اس دنیا میں عمدہ کام کی ان کے لیے بھلائی ہے. وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین وسیع ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب اجر عطا فرمائے گا. صبر کا بدلہ بغیر حساب اجر. اللہ اکبر. یہ مہینہ رمضان کا مہینہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صبر کا مہینہ ہے. بڑی مشقتیں ہیں، اب تو ہم 5-5 گھنٹے بیٹھ رہے ہیں، پھر آنے جانے کا وقت اس کے علاوہ ہے بہرحال، لیکن صبر ہے، صبر ہے، صبر ہے. اور صبر کا بدلہ جنت کی حدیث میں ہے رمضان کے تعلق سے. یہاں فرمایا صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا ہوگا اللہ کی طرف سے. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی علیہ السلام فرما دیجیے مجھے حکم دیا گیا کہ میں عبادت کروں خالص کر کے اپنی اطاعت کو اللہ ہی کے لیے. یہ پھر اطاعت کا ذکر، اپنی اطاعت کو میں اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی عبادت کروں، مجھے تو اس کا حکم ہے. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں اول مسلم یعنی پہلا مسلم ہو جاؤں. اللہ کے رسول کا تعارف بھی کیا ہے؟ مسلم، فرما بردار. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی علیہ السلام فرما دیجیے بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی تو ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف مجھے لاحق ہے. قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، اے نبی فرما دیجیے میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. کتنا زور ہے، بار بار اس صورت میں غور کیجیے. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِی، بس تم جس کی چاہو پرستش کر لو اللہ کے سوا. قل، اے نبی علیہ السلام فرمائیے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلہم یوم القیامہ، بے شک خسارہ پانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا. یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ میرا اور آپ کے گھر والوں کا، یعنی میرا، آپ کا اور ہمارے گھر والوں کا. خسارہ دنیا کا نہیں، وہاں کا خسارہ ہے. 12 گھنٹے لائٹ جاری ہے، جنریٹر بھی بیٹھ گیا ہے، ہم تو بڑی مشکل میں. یو پی ایس بھی کام نہیں کرے، بڑے مشکل میں. چارجیبل فین بھی جواب دے گے، بڑے مشکل میں. یہ مشکل ہے نو ڈاؤٹ، لیکن سب سے بڑی مشکل جہنم کی مشکل. سب سے بڑا خسارہ آخرت کا خسارہ. یہ سب ختم. جس کی موت واقع ہو گئی، کہاں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ اس کے لیے، کہاں بجلی کا مسئلہ اس کے لیے، کہاں پانی کا مسئلہ اس کے لیے. اصل مسئلہ وہاں کا. تو سب سے بڑے خسارے میں کون؟ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا. الا آگاہ ہو جاؤ، ذالک هو الخسران المبین، یہی واضح سری گھاٹا ہے. لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، استغفر اللہ، ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی آگ کی چادریں ہوں گی. ڈھانکا بھی جائے گا تو آگ سے، بچھونا بھی ہوگا تو آگ کا، اور ہوگی جہنم تو آگ کی، اور کپڑے بھی ہوں گے تو آگ کے. پڑھ چکے سورہ ابراہیم کے اندر. استغفر اللہ. یہ ہے جہنم کا ڈراوا جو قرآن دیتا ہے. اٹس اے سیریس ایشو، موسٹ سیریس ایشو، کہ جہنم ایک حقیقت ہے. اٹس ناٹ اے جوک، اٹس اے ریالٹی. اور اللہ ڈراتا ہے ہمیں، اور اس ڈرانے میں رحمت ہے کہ آج ڈرو اور بچو جہنم کے عذاب سے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. یا عبادی فاتقون، اے میرے بندوں مجھ ہی سے ڈرو. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اور جن لوگوں نے طاغوت سے اجتناب کیا کہ ان کی پرستش کریں. طاغوت شیطان بھی ہے، اور وہ لوگ بھی جو اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنے قانون کا
مطالبہ کرتے ہوں. وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ اور جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ان کے لیے بشارت ہے. فَبَشِّرْ عِبَادِ بس اے نبی میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے. کون ہے وہ بندے؟ بہت توجہ سے سنیے گا, ہم بھی قرآن سن رہے ہیں, سنیے توجہ سے. الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ جو پوری توجہ سے بات کو سنتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ پھر اس کی عمدہ باتوں کی پیروی کرتے ہیں. اللہ ہمیں اور توجہ سے سننے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً قرآن کی بہترین طریقے پر پیروی کی توفیق عطا فرمائے. اولئک الذین ھداھم اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی. واولئک ھم اولو الالباب اور یہی لوگ عقل والے ہیں. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب تو کیا جس پر عذاب کی وعید ثابت ہو گئی. افانت تنقذ من فی النار تو کیا آپ اس کو بچا لیں گے جو آگ میں گر گیا. قطعا نہیں. ہدایت دینا گمراہ کرنا اللہ کا اختیار ہے. نبی علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ اب ان جہنمیوں کو کوئی بچانے والا نہیں جن کے لیے اللہ کے ہاں سے فیصلہ ہو گیا ہو. ہاں لیکن الذین اتقوا لیکن جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا. روزے کا حاصل بھی تقوی, گناہوں سے بچنا. اللہ رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور پوری زندگی. لیکن الذین اتقوا لیکن جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ربہم اپنے رب کا. لہم غرف من فوقها غرف مبنیۃ ان کے لیے بالا خانے ہیں اور ان کے اوپر بنے ہوئے بالا خانے. اسٹوری پر اسٹوری جنت کے محلات کا بیان ہو رہا ہے. تجری من تحتی الانہار جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. وعد اللہ اللہ کا وعدہ ہے یہ سچا. لا یخلف اللہ المیعاد اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے بارش برسائی. فَيَسْلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ پھر اسے چشمے بنا کر زمین میں چلا دیا. ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ پھر اس سے مختلف رنگوں کی کھیتی نکالتا ہے اللہ. ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ طَامًا پھر وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے پھر تم دیکھتے ہو وہ زرد ہو جاتی ہے پھر وہ اسے اللہ چورا چورا کر دیتا ہے. یہ کھیتی بھی ختم تم بھی ختم ہو جاؤ گے. فرق یہ ہے کہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا ہوگی. ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب بے شک اس میں یقین نصیحت ہے عقل والوں کے لیے. ایک رکوع اور پڑھیں گے انشاءاللہ پھر 8 رکعت تراویح کا اہتمام ہوگا. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام بس کیا جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا. فہو علی نور من ربہ تو اور بس وہ اپنے رب کی طرف سے نور یعنی ہدایت پر ہو. کیا یہ اور جو ہدایت پر نہیں جو گمراہی میں پڑا ہے برابر ہو سکتے؟ قطعاً برابر نہیں ہو سکتے. بہت سادہ سی بات ہے یعنی سمجھنے کے لیے. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ تو تباہی ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہو گئے. اللہ اکبر, دل مردہ ہو گئے, دل سخت ہو گئے. تباہی بربادی ایسے لوگوں کے لیے. اولئک فی ضلال مبین یہ وہ لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی اللہ نے بہترین کلام نازل کیا یعنی قرآن ایک کتاب جس کی آیتیں ملتی جلتی ہیں بار بار دہرائی گئی ہیں. اب قرآن کا 23واں پارہ مکمل ہو رہا ہے. کتنی موضوعات بار بار دہرائے گئے, کتنی ایک جیسی آیات اور ایک جیسے الفاظ بھی ہم نے پڑھ لیے. اب قرآن کی عظمتوں کا بیان. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کی جلدوں پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ قرآن کی عظمت ہے اور جلال ہے اور پر وقار کلام ہے کہ کبھی رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں کھالوں پر. اللہ یہ تاثیر ہمیں بھی عطا فرمائے. ہاں پھر ثم تلین جلودہم پھر ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں. یہاں دل کا بھی ترجمہ بعض لوگوں نے کیا, ویسے ترجمہ بنے گا ثم تلین جلودہم ان کی جلدیں نرم ہو جاتی ہیں پھر اطمینان ملتا ہے. وقلوبہم اور ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں الی ذکر اللہ اللہ کی یاد کی وجہ سے. تو جلود کا ترجمہ بھی ہو گیا, قلوب کا ترجمہ بھی ہو گیا. دونوں ترجمے یہاں پر, دونوں الفاظ یہاں پر موجود. جلدیں بھی نرم پڑ جاتی ہیں, دل بھی نرم پڑ جاتے ہیں. پہلا مرحلہ وہ کلام کی عظمت اور پھر کلام سے اطمینان کا ملنا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سورہ رات کی آیت نمبر 28 آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء یہ اللہ کی ہدایت ہے جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ پس کیا جو شخص قیامت کے دن اپنے چہرے کو برے عذاب سے بچاتا ہو. استغفر اللہ. جہنم کی آگ جلائے گی چہروں کو. استغفر اللہ. جو اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اور جنت والے برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل برابر نہیں ہو سکتے.
وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور ظالموں سے کہا جائے گا تم اس کا مزہ چکھو جو تم کیا کرتے تھے اعمال. کذب الذین من قبلہم فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے جھٹلایا تو ان پر عذاب آ گیا وہاں سے جہاں انہیں خیال بھی نہیں تھا. فاذاقہم اللہ الخزی فی الحیاۃ الدنیا، بس اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا. ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور یقیناً آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور یقیناً ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، قرآن عربی زبان میں ہے کسی کجی اور ٹیڑھ اور کمی کے بغیر، تاکہ یہ لوگ تقوی اختیار کریں. اس کے موضوعات مضامین سادے، ہدایات سادہ. ضرب اللہ مثلا رجلا فی شرکاء متشاکسون ورجلا سلما للرجل، اللہ نے مثال بیان فرمائی، ایک آدمی غلام ہے، اس میں کئی آقا شریک ہیں جو بڑے ضدی و جھگڑالو، کبھی ایک آقا کو بلاتا ہے، کبھی دوسرا بلاتا ہے، کبھی تیسرا، اس کی زندگی تو مصیبت اور اجیرن. ورجلا سلما للرجل، اور ایک آدمی ایک ہی کا غلام ہے. هل یستویان مثلا، کیا دونوں کی حالت برابر ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو مشرکین کی مت ماری گئی ہے کہ ایک اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر کبھی ادھر سجدہ، کبھی ادھر سجدہ، کبھی ادھر سجدہ، در بدر کی ٹھوکریں. ایک آدمی ایک ہی کا غلام ہے، سکون میں ہے. ایک آدمی کے 10 15 20 25 100 اور 360 پتہ نہیں کتنے کروڑ خدا ہیں، مصیبت کے اندر رہے گا، کبھی یہ پکارے گا، کبھی وہ بلائے گا، کبھی یہ ناراض، کبھی وہ ناراض. ایک کو راضی کرنا اور اس کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرنا آسان. هل یستویان مثلا، کیا دونوں کی مثال اور حالت برابر ہے؟ الحمدللہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شکر تعریف اللہ کے لیے کہ وہ وحدہ لا شریک. بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. انک میت وانہم میتون، اے نبی علیہ السلام آپ بھی وصال فرمائیں گے اور ان لوگوں کو بھی موت آئے گی. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر بے شک تم لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے حضور جھگڑو گے، بحث کرو گے، مگر کل بحث کا کوئی فائدہ نہیں. آج عمل کا موقع ہے، آج مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. الحمدللہ 23 پارے ہو گئے مکمل. اب آئیے 8 رکعت ادا کریں گے، اس کے بعد 24 پارے کا مطالعہ ہوگا.